کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ مولانا عزاداری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عزاداری پوچھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ عزاداری ایسی نماز ہے، توجہ آپ حضرات کی، عزاداری ایسی نماز ہے جب بھی جی چاہے غلامی نماز پڑھو تو مجلس سے بولا حسین فرما کر دو، مختصر سی عبادت کرو تو مصلی پہ جا کے خدا کی بندگی کر دو۔ بزرگ عالم دین کے جو عزاداری ذکر مولا حسین علیہ السلام اور ذکر پروردگار، یعنی عزاداری وہ ہے جس نے نماز کو بچایا، نماز وہ ہے جس کو اہل بیت نے احسن طریقے سے پڑھ کر بتلایا۔ ماشاءاللہ، صلوات پر محمد و آلہ امام کا نام علی ہے، زین العابدین، سجاد، سید ساجدین، یہ امام کے لقب ہے۔ سبحان اللہ، دو لقب اللہ نے دیے ہیں، دو لقب امام کو دنیا والوں نے دیے ہیں۔ بس یہ چار لقب بتا کر زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ دو لقبات میرے مولا کو اللہ نے دیے ہیں، دو لقب دنیا والوں نے دیے ہیں۔ امام کے والد کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، والدہ ماجدہ بی بی شہر بانو ہے۔ یہ وہ بی بی ہے فارس کے اس بادشاہ جس کا نام یزجر ہے، بن شہریار، یہ اس کی بیٹی ہے۔ بڑی تفصیل سے بی بی کے نام پر اور شجرے پر گفتگو علماء نے کی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے نظریے ہیں۔ شیخ مفید کا نظریہ میں کسی اور کا نہیں پڑھوں گا، شیخ صدوق کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جس کو اکثر خواب میں پاک پیغمبر اپنا چہرہ دکھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہے بدلا میں مختصر اس بی بی کے حوالے سے پھر گفتگو کو آگے لے کر چلوں۔ یہ وہ شہزادی ہے جس کا نام شاہ جہاں تھا، شاہ جہاں ان کا جو ماں باپ نے نام رکھا تھا، اور اس شہزادی کو پاک پیغمبر خواب میں اکثر دیدار کرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن ایسا دیدار کرایا، خواب کے عالم میں کہا میرا بیٹا حسین ہے، تو بھی میری بیٹی ہے، آپ میں تمہارا آج عقد کر دیتا ہوں۔ ویسے فرمائیے جن کا عقد خواب کے عالم میں علامہ شیخ صدوق فرماتے ہیں پڑھا، اس شہزادی کا نام شہربانو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تشریف لائی اور کس طرح سے میں مختصر کر گیا تو مولا نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے شاہ جہاں۔ مولا فرماتے آج سے شاہ جہاں نہیں، آپ کا نام ہے شہربانو۔ بی بی شہربانو کے نام سے مشہور ہوئی ہے بی بی۔ جیسے ہی میرے مولا اس دنیا میں ان سے تشریف لائے، امام علی زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد، دیکھیں اکثر علماء نے غور و فکر کیا۔ اچھا یہ نظریہ میں بتا دیا کرتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آمد اور ظہور، اور اکثر علماء سے آپ نے سنا وہ کہتے ہیں ولادت۔ یاد رکھیے جب لفظ ولادت آئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ عام کسی طریقے سے ولادت ہوتی ہو۔ میں نے دو پردوں کا تذکرہ تاریخ میں پڑھا ہے، ایک جب رسول معراج پر گئے پردہ آیا تھا، دوسرا جب یہ ہستیاں آتی ہے تو پردہ آ جاتا ہے۔ جو بی بی ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا یہ بچہ میری طرف آیا کیسے۔ بس اتنا معلوم ہوتا کہ گود میں یہ وہ شہزادہ، اور معلوم بھی نہیں ہوتا، بس اطلاع ملتی ہے اور معصوم تشریف لاتے ہیں۔ لفظ ولادت، اگر ولادت کے قائل نہیں ہوں گے تو جناب محسن کے بارے میں لوگ اعتراضات کریں گے ہمارے حوالے سے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شکم میں تھا، اگر نہیں تھا تو پھر شہید کیسے ہوا؟
ایک اعتراض کا جواب ہے. اچھا اگر آپ کہیں ولادت تو یاد رکھیے امام کا اپنی ماں کے شکم میں آنا ایسے ہے جیسے رحم پر قرآن رکھا ہو. توجہ فرمائیے بدرا جیسے رحم پر قرآن رکھا ہوا. ذہن کو بلند کیجیے. امام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو کمرہ اتنا نورانی ہو گیا, اتنا منور ہو گیا کہ آنکھوں سے نہ کنیزوں کو کچھ نظر آیا. اور ایک دفعہ جب آنکھوں سے پردے ہٹے تو کیا دیکھا, ایک بچہ ہے جو سجدے میں ہے. سجدے میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ بھی ایک ہے اور میرا جد رسول اللہ ہے, اور میرے بابا اور میرے دادا وہ علی ولی اللہ ہے, وہ اللہ کے ولی ہیں, اوصیاء ہیں. یہ امام اس دنیا میں تشریف لائے. اس دنیا میں تشریف لائے امام. تو میں نے کہا کہ 4 لقب ہیں, 2 لقب اللہ نے دیے, 2 لقب دنیا نے دیے. وہ لقب کون سے؟ امام کا ایک لقب ہے زین العابدین. زین زینت کو کہتے ہیں, عابدین عابد کی جمع ہے, یعنی وہ جو بھی عبادت کرنے والے ہیں اگر ان کی کوئی زینت ہے تو وہ علی زین العابدین. توجہ فرمائیے آپ حضرات, علی زین العابدین. ریل نیم مولانا علی ہے زین العابدین. کب روایت میں ملتا ہے کہ میرے مولا نماز میں مصروف تھے. 10 سر والا اژدہا, بڑی معتبر کتابوں میں علماء نے لکھا ہے, زمین کو چیر کر باہر نکلا اور امام جہاں نماز پڑھ رہے تھے امام کے ایک انگوٹھے کو اس نے چبانا شروع کر دیا. بڑے دانت تھے. امام نماز میں ویسے ہی مصروف تھے جیسے روز پڑھا کرتے تھے. جب نماز ختم کی تو امام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری, لا حول ولا پڑھا, وہ اس دنیا سے غائب ہو گیا. جب غائب ہو گیا تو 3 مرتبہ آسمان سے آواز آئی انت زین العابدین. علماء نے یہاں تک تبصرے کیے ہیں. علماء فرماتے ہیں, ایک جو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہوا نا انت زین العابدین, یہ وہی آواز تھی جو آواز امام کو ضربت لگنے پر ہوئی تھی. فزت برب الکعبہ مولا نے کہا تھا, اور آواز اونچی ہوئی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ کوئی اور نہیں, وہ علی کی ذات تھی. تب بھی آسمان سے آواز آئی تھی, آج بھی آسمان سے آواز آئی ہے. یہ اللہ آواز فرشتوں سے دلوا کر بتلا رہا ہے کہ کوئی اور نہیں, عبادت کرنے والوں کو زینت یہی امام ہے. سبحان اللہ. انت زین العابدین. 3 مرتبہ یہ فضا میں آواز گونجی اور جملے تھے کہ آپ ہی زین العابدین ہیں, کوئی اور نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یفست رب الکعبہ کی آواز ہوتی ہے آسمان سے, یا اس امام کے لیے آواز بلند ہوتی ہے کہ آپ ہی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے, سید و ساجدین. روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی امام کسی 2 افراد میں صلح کراتے تھے فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. جب بھی اللہ کی کوئی نعمت کو دیکھتے تھے یا تناول فرماتے تھے امام فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. ہر بار سجدہ کرتے تھے. اتنا ہی نہیں, امام شب روز میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کے عادی تھے. 1000 رکعت نماز پڑھنے کے عادی امام. اتنے طولانی سجدے, اتنے طولانی سجدے. ایک مرتبہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے, کہا مولا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. امام سجدے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوا. آپ کے گھر کو آگ لگی, آوازیں تھیں, آگ بجھا دی گئی. امام نے نماز ویسے تمام کی جیسے نماز روز تمام کرتے تھے. لوگ قریب آ کر کے کہتے مولا آپ نے کچھ سنا؟ کہا نہیں, میں پڑھ رہا تھا, خالق کو سنا رہا تھا, خالق کو دیکھ رہا تھا. میں اتنا خدا کے قریب تھا کہ مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا.
امام کی نماز کس قدر معرفت والی نماز. امام کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اور میں دنیا کی آگ کی طرف کیوں توجہ کروں. اللہ اکبر, یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے, میں دنیا کی آگ کی طرف کیوں توجہ کروں, اس سے کہیں شدید آگ تو جہنم کی آگ ہے. یعنی ہمیں, یہ ہمارے لیے میسج ہے. امام فرمانا چاہتا ہے کہ انسان کو اگر فکر ہونی چاہیے تو اس آگ کی فکر ہونی چاہیے, دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں کو درگزر کرنا چاہیے. اس قدر عظمت ہے میرے مولا کی. اور امام کا لقب پڑ گیا سید الساجدین, یہ بھی اللہ کا دیا ہوا لقب ہے, جسے سید الساجدین بھی کہتے ہیں, زین العابدین بھی کہتے ہیں. دو لقب جو دنیا والوں نے دیے وہ کون سے ہیں؟ امام اکثر نماز اتنے طولانی سجدے, اتنی طولانی نماز پڑھتے تھے, جب قیام میں ہوتے تھے تو پاؤں میں ورم آ جاتی تھی. ایک بات پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے, ایک سید الساجدین کے بارے میں ملتا ہے. پاؤں پر ورم آ جاتی تھی. سجدے میں جائیں میں اور آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ واجب 17 رکعت نماز پڑھتے ہوں گے کم و بیش. اتنی نمازوں میں بھی ہماری پیشانی پر نشان بن جاتا ہے جو ہزار رکعت شب و روز پڑھتا ہو. اس کے اعضائے سبعات, سال میں 7 مرتبہ امام کے اعضائے سبعہ سے گوشت کے ٹکڑے کاٹے جاتے تھے. اس قدر سجدے تھے, اس قدر رکوع تھا, اس قدر سجود تھا, اس قدر قیام تھا. اور امام نے وصیت فرمائی تھی جب جاؤں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا, جب جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا. اس قدر سجدے, اس قدر نمازیں, اس قدر عبادتیں. تو کسی نے سوال کیا مولا اس قدر عبادتیں کرتے تھے, امام حقوق اللہ میں کیسے تھے, حقوق العباد میں کیسے تھے؟ حقوق اللہ تو میں بتا چکا, امام کا حقوق العباد بھی سن لیجئے. روایت میں ملتا ہے کہ امام کا دوسرا لقب ایک ذو الصفنین, یعنی جن کے جسم سے ٹکڑے کاٹے جائیں, اور دوسرا میرے مولا کا لقب کیا ہے وہ سن لیجئے جو دنیا نے دیا ہے. امام رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پر بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھر میں راشن دیا کرتے تھے, راشن دیا کرتے تھے. اور لوگ کیا کہتے تھے, یہ صاحب جراب آ رہا ہے, یعنی بوریاں اٹھانے والا. اور جب کوئی پوچھتا تھا امام سے کہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے, امام کہتے تھے بس اتنا سن لو میں بندہ خدا ہوں, نام نہیں بتایا. اسی لیے کہتے تھے نیکی کر کے دریا میں ڈال. امام نے کبھی بھی اپنی تعریف کے لیے کوئی کام نہیں کیا. امام کی عبادت بھی دیکھو تو کوئی ان جیسا عادت نہیں ہے, امام کی سخاوت دیکھو تو کوئی ان جیسا سخی نہیں ہے. اور ان کے درجات کے بارے میں دیکھیے کیا ملتا ہے. روایت کی جملے کے مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت کے مطابق جہاں تک امام کی وصیت تھی چھوڑ کر آئے, بعد میں پتہ چلا کہ مولا نجف میں ہے. تو ایک شیخ ملا, بوڑھا عرب, اس نے جب آنکھوں سے نابینا تھا, روایت کے خوشبو سونگی تو کہا کہ یہ تو وہی خوشبو ہے جس کو 3 دن سے میں تلاش کر رہا ہوں. آپ وہی ہیں؟ کہا نہیں. کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا, میں جب بھی اس سے پوچھتا تھا وہ مجھے نام نہیں بتاتا تھا, بس اتنا کہتا تھا. لیکن آپ کون ہیں؟ کہا مجھے بتائیں آپ ڈھونڈ کسے رہے ہیں؟ کہا جو رات کی تاریکی میں مجھے دروازے پر میرے گھر دروازے پر کھانا پہنچا جاتا تھا, میں اسے 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں. کہا کوئی نشانی؟ نام تو نہیں آتا, نشانی. کہا بس اتنا کہتا تھا مسکین جالس مسکین, غریب جالس غریب, ایسا مسکین ہوں جو کسی مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. یہ کہتا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ میں وہ مسافر غریب ہوں جو کسی مسافر غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. جب یہ مولا حسن نے جملے سنے طرف کر کہا وہ کوئی اور نہیں, وہ میرا باپ علی تھا جسے ہم دفنا کرا رہے. کہاں ان جیسی تو خوشبو آ رہی تھی, تبھی تو آپ کو روکا. اور امام سجاد صاحب جراب کہا جاتا تھا, یعنی بوریاں اٹھانے والے. امام محمد باقر فرماتے جب میں نے اپنے باپ کو غسل دیا
میں نے دیکھا میرے بابا کی پشت پر بوریاں اٹھانے کے نشان تھے. اس قدر سخی تھے میرے مولا, اس قدر سخاوت تھی کہ لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے. عبادت میں دیکھو تو کوئی ان جیسا نہیں ہے, شجاعت میں دیکھو تو کوئی ان جیسا نہیں ہے, سعادت میں دیکھو, سخاوت میں دیکھو تو کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. جب میرے مولا کربلا سے واپس آ رہے تھے, ایک شخص نے بڑی خدمت کی مولا کی, اور مولا نوازتے کیسے, نوازنا میرے مولا کا کیسا. واپس آئے تو جب مدینے پہنچا تو میرے مولا نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. کہ مولا میں نے بے لوز آپ کی صرف خدمت کی ہے قرب خدا حاصل کرنے کے لیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مولا فرماتے ہیں نہیں. زمین سے میرے مولا نے ایک چکنا پتھر اٹھایا, اپنی مہر لگائی. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, مولا نے دے دیا کہ یہ لو, جب بھی کبھی ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا. اللہ اکبر, اس سے مانگ لینا. کہتے میں گھر گیا, میرے گھر میں تاریکی تھی, چراغ نہیں تھا. دن ہو تو میں جا کر کہیں سے خریدوں تیل, اس کے لیے چراغ جلاؤں. میرے پاس اندھیرا تھا, گھر میں بچے اہل خانہ تھے. میں نے ذہن میں سوچا کہ مولا نے مجھے دیا, میں نے بس پتھر کو سامنے رکھ کر کے کہا میرا گھر روشن ہو جائے. وہ کہتا ہے ایسی روشنی میں نے کبھی کائنات میں نہیں دیکھی تھی. میرا گھر روشن ہو گیا. صبح کو جب مجھے دربار میں بلایا گیا تو وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا, جو بھی دربار میں جاتا تھا تو مشکل ہی تھا اس کا زندہ پلٹانا. کہتا ہے میں نے وہ پتھر جیب میں رکھا, امام کو وسیلہ بنایا اور کہا کہ میں یہاں سے خیریت سے واپس آ جاؤں. وہ کہتا ہے میں گیا تو وہ بادشاہ میرے احترام میں کھڑا ہو گیا. امام کا دیا ہوا تحفہ, امام مولا کا دیا ہوا تحفہ کس قدر عظیم ہے, کس قدر عظمت والا ہے. اور امام کی عظمت دیکھیے. حجاج بن یوسف نے منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر حملہ کرایا دوبارہ. پہلے کسی اور نے, خدا اس پر بھی لعنت کرے, اور پھر تعمیر بھی خود کرایا. حجر اسود گر پڑا. یوں تو امام زمان علیہ السلام کے ٹاپک پر میں حجر اسود کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں, جو سنتے رہتے. آج ان میں سے ایک ٹکڑا یہاں پر سن لیجئے. جب خانہ کعبہ تیار ہو چکا, حجر اسود وہ پتھر ہے جس کا طواف کرنے کے بعد یا اندر چومنا, اس کی طرف دیکھنا, یعنی اگر نہ پہنچ سکو تو دور سے اشارہ کر کے چوم لو, یہ چومنا واجب ہے, نہیں تو حج نہیں ہے. جتنے حاجی بیٹھے ہیں یہ رکن ہیں, ورنہ حج نہیں ہے. حجر اسود ایسا پتھر ہے جنت کا, اور اس کی خصوصیت بتا, پتھر کو پانی میں ڈالو تو ڈوب جاتا ہے, یہ تیرتا ہے. پانی میں ڈالو ڈوب جاتا ہے, یہ تیرتا ہے. پتھر کو آگ لگاؤ, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ پتھر بھی ایندھن بنے گے, لگ جاتی ہے. یہ وہ پتھر ہے جسے نہ آگ لگتی ہے نہ گرم ہوتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس پتھر کی. اب حجر اسود جب گرا تو پھر اس حجر اسود کو تاریخ گواہ ہے, جب سے حجر اسود ہے سوائے معصوم کے اسے کوئی نصب کر ہی نہیں سکتا. سوائے معصوم کے کوئی نصب کر نہیں سکتا. نبی کے دور میں زلزلہ آیا تو نبی نے نصب کیا, کسی سے نصب نہیں ہوا. اور جب اس امام کے دور میں تو لوگ پتھر کو نصب کرنا چاہتے ہیں, نصب نہیں ہوتا. کھانا کعبہ تیار ہو گیا لیکن یہ حجر اسود نہیں رکھا جا رہا. لوگوں نے سوچا کہ کسی پرہیزگار متقی کو بلاؤ, شاید اس کے ہاتھوں سے رکھا جائے. سارے مدینے مکہ والوں نے بڑی کوشش کی کہ جناب حجر اسود نصب ہو جائے, نہیں ہو سکا. اس کو بلایا گیا جو زمانے کا امام تھا. سبحان اللہ. امام علی زین العابدین تشریف لائے. میرے مولا نے حجر اسود کو اٹھایا, اٹھا کر کے نصب کیا. ایسا بہترین نصب ہوا جس طرح سے وہ عرب والے جو موجود تھے تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. جیسے نصب ہوا لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا.
نعرہ تکبیر بلند کیا تو نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی. ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ آپ امام ہیں. مولا فرماتے ہیں ہاں امام ہوں زمانے کا. آپ زمانے کا امام ہیں تو پھر آپ سلام کریں. میں نے سنا ہے حجر اسود امام کو ہی جواب دیتا ہے, کسی اور کو جواب نہیں دیتا. میرے مولا نے جب کہا السلام علیکہ تو پتھر سے آواز آئی وعلیکہ السلام امیر المؤمنین. آپ پر بھی ہمارا سلام ہے امیر المؤمنین. مولا علی سین العابدین علیہ السلام یہ ہستی ہے, اس قدر عظمت ہے میرے مولا کی. امام جو بھی زندگی دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے. امام کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. امام کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. میں نے روایت میں پڑھا اور میں یہ جملہ بھی نہ کہوں تو شاید حق ادا نہ ہوگا کہ خدا آپ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, بالخصوص وہ مومنین, اگر یوں کہوں تو بڑا لطف آئے گا. کربلا میں ایک ایسا صحابی تھا, کربلا میں ایک ایسا صحابی تھا جو جنگ کرتے کرتے کہتا ہے مولا نماز کا وقت ہو گیا. صاحب نے سن لیا 952 کسی کی گاڑی ہے, شاید وہ مزاحم ہے لوگوں کو آنے جانے کے لیے. سلوات پڑھے بابا صلی توجہ فرمائیں گا بدل. ایک صحابی تھا جس نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. میں آپ سے سوال کروں, توجہ میری جانب رکھیں, میں زیادہ دیر نہیں لینا چاہتا. وہ آج تھوڑا محفل بڑھ گئی محبت میں تو شاید لگ رہا ہے کہ میں بھی بہت زیادہ لے رہا ہوں, ورنہ میں اتنا ہی پڑھتا جتنا آپ سن سکیں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت بتانا امام کا کام تھا یا صحابی کا کام تھا؟ توجہ نہیں آپ حضرات کی. امام کا کام تھا یا صحابی کا کام تھا؟ اب تاریخ کیا کہتی ہے سنیے, اور میں لگا فکریہ دے رہا ہوں. جیسے ہی کہا مولا نماز کا وقت ہے, پلٹ کر امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار فرمائے, اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار فرمائے. مولا نماز کا وقت یہ یاد دلا رہا ہے. علماء کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر سے لے کر مولا علی سے, مولا علی سے لے کر مولا حسن تک, مولا حسن علیہ السلام سے لے کر مولا حسین علیہ السلام تک اتنے معصومین نے تربیت کی ہے. کربلا میں کوئی تو بتائے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اپنی تربیت کا کوئی تو ثبوت دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ نماز کا وقت بتلانا علماء بیان کرتے ہیں یہ امام کی تربیت کا اجر تھا, امام کی تربیت کا اثر تھا جو لوگوں نے یاد دلوایا. اور آج ہمیں بھی کہ آج مولا کی ولادت ہے, یہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ کچھ مومن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آج امام کا جشن منانا ہے, آج امام کی محفل کا انعقاد کرنا ہے. اور خوش نصیب میں ہونا جتنے بھی اس مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں, اگر کوئی معتبر روایت ہو تو بھی منائی جاتی ہے, کوئی ایک روایت ہو تب بھی منائی جاتی ہے, کوئی ضعیف روایت ہو تو تب بھی منائی جاتی ہے. صلوات پڑھیے بابا سے. امام کی ولادت 15 جمادی الاول, ایک روایت میں امام کی ولادت 15 جمادی الثانی, اور ایک روایت جو کہ آج آپ بنا رہے ہیں, لیکن یہ ساری ولادتیں یہ ساری ایونٹس یہاں پر ہر بات منائے جاتے ہیں اور منائے جا رہے ہیں. خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی مختصر کرو اپنی گفتگو کو. امام اس دنیا میں تربیت کے لیے آئے. شاید میں نے ایک جملہ پڑھا ہے امام زمانہ کے پروگرام میں, اللہم صلی علی محمد, سن لیجیے اور آپ کی زحمت بات. واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں بارش نہیں ہو رہی, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے کہا کہ امام کو شہید کیا گیا, اللہ امت سے ناراض ہے. قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہے.
لوگ جو مومن تھے وہ سمجھ گئے، گریہ کرنے لگے، امام کے پاس آئے، امام نے کہا جن کے لیے سزائیں ہیں ان کے لیے سزائیں ہیں، آخرت میں ان کے لیے اللہ نے تو ابھی مہلت دے رکھی ہے، اکابر مجرمیہ لیمکرون فیہا، بڑے بڑے مجرموں کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، کر لو کرمائے جو، ایک دن ایسا آئے گا جس میں میں اللہ تمہیں گرفت میں لے لوں گا۔ یہ جو تمہیں مہلت ہے نا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے شاید ہمارے لیے یہ بہتر ہے، نہیں، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے کہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لو، میرا شکنجہ بڑا سخت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اضافہ کر لو اپنے گناہوں میں۔ مسجد نبوی میں میٹنگ بلائی گئی، آ جاؤ دعا کریں، دعا کے لیے سارے لوگ آ گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سیاہ فام کالے رنگ کا حبشی، بڑے بڑے ہونٹ تھے، چپکے سے آ کر کے کپڑا ڈالا ہوا تھا، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، بیٹھ گئے، سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے مجھے وہ سب سے جدا لگا، مجھے وہ سب سے جدا لگا، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا سب دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھائے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، اور ایک جملہ کہا، مالک میں جس کا غلام ہوں اس کا واسطہ، مالک میں جس کا غلام ہوں اس کا واسطہ، اب رحمت برسا دے۔ وہ کہتے ہیں دعا ابھی ہاتھ سے جدا نہ ہوا تھا، بادل کے گرجنے کی آواز آ گئی، مسجد نبوی سے اٹھا، یہ چلا، میں اس کے پیچھے دوڑا، یہ گلیوں سے گزرتا میں نے دیکھا امام کے گھر میں چلا گیا۔ میں نے کہا رات کا وقت ہے بہت، صبح آ کر کے میں معلوم کروں گا یہ کون ہے۔ بارش برس گئی، صبح کو آتا ہے، امام کو بلا کر کہتے ہیں مولا آپ سے کوئی جو بھی مانگے آپ دے دیتے۔ بالکل مولا میں بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مولا مجھے آپ کا غلام چاہیے، مجھے آپ کا غلام چاہیے۔ کہا غلام؟ مولا نے سب کو بلایا۔ یاد رکھنا اسلام میں غلام بنانا جائز نہیں ہے، لیکن امام کیوں غلام بناتے تھے؟ سب سے زیادہ آزاد غلام کرنے والی ذات مولا علی کی تھی، اس کے بعد سب سے زیادہ غلام جس نے آزاد کیے وہ ذات علی زین العابدین کی تھی۔ تو مولا غلام بناتے کیوں تھے؟ مولا غلام بناتے اس لیے تھے کہ ان کی تربیت کر سکے، تربیت کر سکے۔ کا غلام مولا چاہیے، کہیے کا نہیں، ان میں بھی نہیں ہے۔ کا رک جاؤ، ایک بازار گیا ہے، جب وہ واپس آئے تو کہا مولا یہی تو چاہیے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہ مولا میں نے آج تک مستجاب الدعوہ کسی پر نہیں دیکھا جیسے اس غلام کو دیکھا ہے، یا آپ ہیں یا آپ کا غلام ہے مولا، جیسے ہی مسجد نبی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ نے فوراً سن لیا، ایسا غلام مجھے چاہیے۔ مولا نے فرمایا لے جا، کیونکہ زمان کر چکے، لے جا۔ اب یہ جملہ سنیے، جیسے کہا نا لے جا، محبت کا تقاضا تو دیکھیے، پھر سے ہاتھ اٹھائے، مالک میں نے نہ کہا تھا جب تک زندہ رہوں گا مولا کا غلام رہوں گا، اب اگر آزاد ہو رہا ہوں تو مجھے واپس لے لے۔ گرا، دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ مستجاب الدعوہ وہ غلام جو امام کی صحبت میں رہا، کیا لیا؟ جنت خرید لی، اور کچھ نہیں، جنت خرید لی۔ میں اور آپ عزیزان گرامی اہل بیت کا دامن تھامنے والے، دم بھرنے والے، مودت محبت کا تقاضا کرنے والے، شفاعت کے منتظر، یاد رکھیے ایک آخری جملہ کہہ کر میں محفل کو الوداع کروں گا، آج کے جشن کو آخری جملہ۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں چیزیں لکھ لیتا ہوں کہ میں یہاں پر دوبارہ بار بار چیزیں پرانی نہ پڑھوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے محنت کر کے آؤں۔ یہ جملہ سن لیجیے، امام اس دنیا میں جرم ختم کرنے آئے تھے یا مجرم کو بچانے آئے تھے؟ توجہ آپ حضرات کی، کیا ختم کرنے آئے تھے؟ جرم۔ کیا ختم کرنے آئے تھے؟ جرم۔ مولا جرم ختم کرنے آئے تھے، مجرم کی شفاعت کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی مجرم کی شفاعت نہیں ہو سکتی تو کیا کریں؟ مجرم خود کو نہ بنائے، خود کو غلام بنائے۔
میں اور آپ خود کو کیا بنائیں؟ کس کا غلام؟ مولا کا غلام بنائیں۔ جب مولا کا غلام بنا لیں گے نا خود کو، تو مولا نے تو پہلے فرما دیا ہے، مولا نے پہلے ہی ہمارے لیے فرما دیا، کیا فرماتے ہیں؟ تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے، جب تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں، وہ خالق بھی تمہارا ہو جائے گا، وہ خالق بھی تمہارا ہو جائے گا، اور جس کا خدا ہو جائے تو پھر اس کو دنیا میں کیا چاہیے؟ جملے ہیں نا، من طلبنی وجدنی ومن وجدنی احبنی ومن احبنی اشقنی ومن اشقنی واشقتہ واشقتہ وانا قتلتہ وقتلتہ وانا دیتہ۔ مولا کیا ہے؟ نظام الحکمت کے جملے ہیں۔ خدا فرماتا ہے تو جو بھی مجھے طلبنی طلب کرتا ہے، وجدنی مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، انا احبتہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، عشق کرتا ہے، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے انا اشقتہ میں خدا بھی اس سے عشق کرتا ہوں، اور جس سے میں خدا عشق کرتا ہوں وَأَنَا قَتَلْتُهُ میں اسے شہادت کی موت دیتا ہوں، اور جس کو میں شہادت کی موت دیتا ہوں تو اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دیت۔ دیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا نعم البدل کیا ہونا چاہیے؟ جنت نہیں، باغات نہیں، تو مالک کیا؟ میں خود خدا اس کا بچہ تھا۔ دعائیں کہ خالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ رحمت کی توفیق، گناہ نے صغیر و کبیرہ معاف فرما۔ پروردگار جن مومنین نے آج کے جشن کا انعقاد کیا ان کی توفیقات خیر کے ساتھ بتائیں۔ پروردگار ہماری اسی طرح سے محفلیں رونقیں ایمان کے حوالے سے قائم و دائم فرما۔ پروردگار جتنے مومنین تشریف فرمائے جو اپنے دلوں میں نیک حاجات رکھتے ہیں صرف تجھے بتانے کے لیے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، تو علیم و بذات صدور ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار پریشان اور مومنین کی پریشانی دور فرما، مشکلات میں گرے مومنین کی مشکلات آسان فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کا ہمیں صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار فرما۔ یا اللہ حکم محمد وآل محمد بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جن کو اولاد دی ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرما۔ یا اللہ حکم محمد وآل محمد بے روزگار مومنین کو برسر روزگار عنایت فرما۔ پروردگار یہ نہیں کہتے کہ رزق میں اضافہ فرما، یہ ضرور کہیں گے کہ رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد حج و زیارات کی مطمئنیات پر دعا التجا التماس اپنی بارگاہ عالیہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار بشری تقاضوں کے تحت اگر ہم سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی تو غفور رحیم معاف فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جانے انجانے میں جو ہم سے خطائیں ہوئی پروردگار غفور رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معاف فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد مریض مومنین مومنات کو شفاء کلی عنایت فرما۔ سید کرم علی شاہ صاحب، پرویز رحم صاحب، ذاکر سلنگی صاحب، سیرت زہرا، جتنے بھی عالم ہیں اور جتنے مومنین تشریف فرمائے جن کے دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار مرحوم مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما۔ سیف اللہ صاحب کی والدہ مرحومہ محمد لائق لاندہ صاحب، سلیم شاہ صاحب، سیفان حیدر اور جتنے بھی مومنین تشریف فرمائے جن کے والد والدہ والدین دوست احباب رشتہ دار جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان مرحومین کی قبر میں بہشتی نعمتوں کا نزول فرما، ان مرحومین کی قبر کو محمد والے محمد کے نور سے منور فرما۔ مومنین مسجد حاضہ بانیان مسجد حاضہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد امام زمان روح الفدا علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار جنت البقیع میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد آج جس مومن نے نیاز کا اہتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ صاحب خانہ جنہوں نے نیاز تیار کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ امام زمان علیہ السلام کو گناہگاروں پر راضی و خوشنود فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بفضلک برحمتک یا ارحم الراحمین۔